الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام تر خوبیاں، حمد، ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو عزت کی مسند پر بٹھانے والا ہے۔ اللہ کے حضور ہم عبادت، عجز و نیاز، عاجزی، انکساری کے ساتھ سر بسجود ہوتے ہیں۔ درود سلام بے حد بے حساب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے ساتھ ہے، اور اگلا ہی مہینہ امام الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے۔ اسی نسبت سے آج کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم حق بات آپ تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں کی جماعت کو بھیجا، اور یہ سلسلہ آ کر ختم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، آپ خاتم النبیین ہے۔ تو اب انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے دو ایسی جماعتیں ہیں جو بارگاہ خداوندی سے مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ ایک جماعت علماء کی ہے، اور دوسری جماعت وہ اولیاء کی ہے۔ علماء بھی لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے، اور اولیاء بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ آستانے دنیا میں موجود ہیں۔ انسان اللہ کے حضور مقبول، محبوب، محمود ہو سکتا ہے اگر وہ اس راہ پر چلے کہ جس راہ کو متعین اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے کہ جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہی ہیں کہ ان راہوں پر لوگوں کو چلا کر اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک ہستی، ایک شخصیت، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو آخر وہ کون سی ایسی تاثیر تھی کہ جس کی وجہ سے 90 لاکھ بندے اپنی جو
سوچ ہے، فکر ہے، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، وہ سوچنے کا زاویہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی خوبی خصلت کہ جس کی وجہ سے عام آدمی ہو، ہوشیار ہو، عقل ہو نہ ہو، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے جاننے والے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، سب کی ذہنیت، سوچ و فکر تبدیل ہو جائے ایک آدمی کی وجہ سے، تو وہ کیا ایسا پیرامیٹر تھا، کیا ایسا معیار رکھا ہے شریعت نے کہ جس کو دیکھ کر اتنے لوگ اپنی سوچ و فکر تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ جس کی وجہ سے اتنی انسانیت بدل گئی، یہ تو رسول اللہ کے ایک غلام کا کمال ہے، رسول اللہ کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ شریعت ہے کہ جس پر چل کر لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا سکتا ہے، وہ طریقت ہے کہ جس کو اپنا کر دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنے آپ کو نہیں منوایا، ساری زندگی مخلوق کے سامنے خالق کا ذکر کر کے خالق کو منوایا ہے۔ یہ وہ سوچ اور فکر ہے کہ جو اپنی بات نہیں کرتا بلکہ جو خالق کی بات کرے۔ کبھی بھی اللہ والے اپنے نعرے نہیں لگواتے، سیاستدانوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ والے یہ اپنے نعرے نہیں لگواتے بلکہ وہ بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، اپنا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، وہ اپنی سوچ نہیں بلکہ اس سوچ کو لے کے چلتے ہیں جو رسول اللہ نے آگے امت کے لیے چھوڑی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ احباب جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، ان پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی آخرت کے حوالے سے یہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے یہ نہیں گھبراتے، یہ خوف نہیں کھاتے، انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ یہ حق بیان کرنے میں اتنی بے باک ہے کہ چاہے جیل سے ہی جنازہ کیوں نہ اٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے حق بیان کر کے دکھایا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگتے رہے لیکن آپ نے حق بات نہیں چھوڑی ہے۔ مجدد پاک کو دیکھے، غوث اعظم کو دیکھے، بڑے بڑے نام یہ ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ اگر وہ مقام اور مرتبہ چاہیے، لا خوف علیہم، کہ جنہیں خوف نہیں ہوتا، تو پھر وہ مقام انہی کو ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ لا خوف علیہم کا مقام کب ملتا ہے؟ جب پیر کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے تب ملتا ہے۔ لا خوف علیہم کا مقام کب ملتا ہے؟ جب مالداروں کو تو پیر صاحب خود بیعت کرے اور جو تھوڑا غریب آئے، ماڑا سا بندہ، تو کہے خلیفہ صاحب تساں ڈیل کرو، اسے ملتا ہے یہ مقام۔ لا خوف علیہم کا مقام سرکاری لوگوں سے، گورنمنٹ کے ساتھ، وزیر، مشیر اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے سے ملے گا۔ لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں خوف نہیں ہوتا کہ اگر میں نے حق بات بیان کر دیا نا کہ مرید کٹ جائے، مرید جو بڑی مشکل سے بنائے ہیں، اگر میں نے حق بات کر دی یہ نہ ہو کہ مرید کمانے والا حرام، بیچنے والا حرام، رزق روزی حرام، اور پیر صاحب نے کہہ دیا کہ حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، تو مرید تو پھر ادھر ہی سے، تو پیر صاحب نے یہ بات کرنی کوئی نہیں۔ یہ لوگ پہنچیں گے لا خوف علیہم کے مقام تک۔ سرکاری آدمی کوئی ناراض نہ ہو جائے تو جو حق ہے وہی نہ بولو۔ الیاذ باللہ۔ لا خوف علیہم کا مقام ان لوگوں کو آج ہم نے دیا ہے جو کرتب دکھائے، ہمیں جو کرامات کے نام پر کرتب دکھائے، مداری بنے، کسی کی آنکھوں سے سوئیاں نکالے تو کسی کے کانوں سے پتہ نہیں کیا نکالے، ہم نے انہی کو پیر مانا ہوا ہے۔ یہ ڈرامے بازی ہے، یہ پیری مریدی نہیں ہے۔ ہم نے انہی کو
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مرتبہ سونپ دیا ہے. احباب، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مرتبہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے سامنے رب کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان پیش نظر ہو. ان کی نظر مرید کی جیب پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر ہو. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مقام ان لوگوں کو ملتا ہے جو یہ نہ دیکھے کہ مرید کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور میرا مصطفیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. پیری مریدی یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب کو خود دین کا پتہ ہی کوئی نہ ہو. پیر تو وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جس کو فرائض کا پتہ ہو، جس کو سنتوں کا پتہ ہو، جو دینی مسائل جانتا ہو، جو مسند ارشاد پہ بیٹھ کر جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کر سکتا ہو، جو دین بتا سکتا ہو، قرآن اور حدیث کا فہم رکھنے والا آدمی ہو. زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. بھائی ڈوبتے کو وہی بچا سکتا ہے نا جس کو خود تیرنا بھی آتا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس کو خود تیرنا نہ آتا ہو وہ ڈوبتے کو کیا بچائے گا؟ اندھا دوسرے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ جاہل آدمی کسی کو کیا عالم بنائے گا؟ جو خود اس منہج پر نہ ہو، جو خود اس سٹیج پر نہ ہو جس پر ہونا چاہیے، تو وہ دوسرے کو اس مقام تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ آج کے دور میں ہم نے ولی کی نشانی کیا سیٹ کی ہے؟ وہ جی اس کے اتنے لمبے لمبے بال ہے، وہ بڑی بڑی چٹیاں اس نے رکھی ہے جس پر غسل ہے جو تو غسل ہی نہ اترے. وہ ایک یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے، نوری بوری والا سرکار جڑا دمال نہ پاوے اودی اے اور اے. سب نے سنا ہوگا. گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. کیوں؟ پیر صاحب ہے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سارے جہلاء کو ان کو اٹھا کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا. سارے بریلوی ہیں، سارے سنی ہیں، اسی طرح ہی ہیں. ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایسے جہلاء کے ساتھ. وہ ایک اینکر جاتا ہے پوچھتا ہے اسی طرح جو فراڈیا پیر ہے کہ جناب نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نماز سنا سکتے آپ؟ نماز پڑھ سکتے ہو؟ کہتے ہو کیڑی نماز؟ ساڈی نماز وکھری ہے. تسا جڑی نماز پوچھتے ہو جا کے وہ مولوی کو پوچھو. ساڈی نماز وکھری ہے تے مولویاں دی. خدا دے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی نماز جماعت مسجد نبوی میں نہیں پڑھائی ہے؟ رسول اللہ نے کیا یہ جماعت مسجد نبوی کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے امت کو نہیں سکھائی ہے؟ شریعت اصل ہے. شریعت پر چل کر، یہ کہتے ہیں نا طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، ہماری نمازیں الگ ہے، ان کی نمازیں الگ ہے، ہمارا تقوی الگ ہے، ان کا تقوی الگ ہے. ہم آنکھیں بند کر کے مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتے. یہ ڈھونگ ہے، یہ شرارت ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے. اس لیے کہ طریقت وہی مقصود اور محبوب ہے جو شریعت کے تابع ہو. طریقت تو پھل ہے، شریعت جڑ ہے. اگر جڑ ہی نہیں ہے تو پھل کدھر سے آئے گا؟ ہماری بھولی بھالی عوام، میں اس لیے بھولی بھالی عوام کہتا ہوں کہ ان کو ساری دنیا کا سب پتہ ہے. کپڑا کدھر سے اچھا ملتا ہے یہ پتہ ہے، ٹماٹر کہاں سے اچھے ملتے ہیں یہ پتہ ہے. سیاست کی فیلڈ میں تو کہتے ہیں مولوی جی تساں بولو ہی نہ، تساں نہ کیا کام سیاست دیچے. سانوں پتہ ہے کیڑا سیاستدان ٹھیک ہے کیڑا خراب. صحیح بھائی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ کو سب پتہ ہے. لیکن ایک دین ہی ہے جس کے بارے میں آپ بے خبر ہوتے ہیں. اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا نا، ہم نے پیر اس کو سمجھا جو تعویذ دے، جو کہے محبوب آپ کے قدموں میں. مولوی جی کوئی تعویذ دیو کاروبار نہیں چلتا، مولوی جی کوئی تعویذ دیو اولاد نہیں ہو رہی، مولوی جی پیر صاحب، مولوی نہیں، مولویوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، پیروں کی بات کر رہا تھا. پیر صاحب تعویذ دیو کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، پیر صاحب تعویذ دیو بیوی میری بات نہیں مانتی. پیر صاحب کی اپنی بیوی نہیں مانتی تو اللہ معافی دے. جس کے ہاتھوں میں نا 3-3 4-4 انگوٹھیاں ہو نا، ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا پیر ہے. شریعت میں مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، چاندی کی، وہ بھی چاندی کی. کل ہی مجھ سے کسی نے غالباً سوال بھی کیا تھا، 4.25 ماشے اس سے زیادہ نہ ہو، ایک انگوٹھی کی اجازت ہے. تو پیر صاحب آپ ہی 4-4 5-5 پڑھیں. ہم سب پیر صاحب
پہنچی ہوئی ہستی ہے، کیونکہ حضرت آنکھوں سے سوئیاں نکال کے دکھا رہے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کرامات اولیاء ہے نا، یہ ان کے لیے حیض ہے۔ جس طرح عورت اپنے پیریڈ کو چھپاتی ہے نا، اللہ والے اپنے کرامات کو اس طرح چھپاتے ہیں۔ ہم نے تو ٹی وی میڈیا سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، حضرت نے ابھی ایک سوئی نکالی ہے، دوسری آنے والی ہے، حضرت نے یہ کام کر دیا، حضرت نے وہ کام کر دیا۔ آج ہمارا المیہ ہی اس وقت یہی چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے دور میں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ بھی، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہمارا یہ جو سٹیج ہے نا ممبر و محراب کا، ان کی بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے زور دیا ہے کرامات کے اوپر، کرامتیں بیان کیے جاؤ، ہے یا نہیں ہے، سچی ہے جھوٹی ہے، بیان کیے جاؤ۔ کرامتوں کی جگہ آپ ان اولیاء کی سیرت بیان کرو، ان کی تعلیمات بیان کرو، ان کے کردار کو بیان کرو، وہ اس مقام کو کیسے پہنچے ہیں۔ اب ولایت تو کسبی بھی ہے، ولایت فطری بھی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مادرزاد ولی تھے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے بھی ایک عام آدمی مرتبہ ولایت کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کی ڈوبی ہوئی کشتی غوث اعظم نے نکال دی، 100 دفعہ بیان کرو، لیکن یہ بھی بیان کرو کہ یہ پستی کا شکار، یہ امت جو جس کے اخلاق ڈوبے ہوئے تھے، غوث اعظم نے کیسے اپنی تعلیمات سے، کردار سے، آپ نے اخلاق سے اس ڈوبی ہوئی امت کو کیسے واپس اوپر کیا تھا، یہ بیان کرو۔ حضور کے اخلاق لوگوں میں کیسے ٹرانسفر کیے تھے، یہ بیان کرو۔ 34 سال آپ نے مصلی پہ بیٹھ کر ہر سال 3-3 ہزار عام آدمیوں کا وقت کا امام کیسے بنایا، یہ بیان کرو۔ لاکھ سے اوپر ڈائریکٹ آپ کے شاگرد ہیں، جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، یہ بیان کرے کہ حضور غوث اعظم نے علم کیسے پھیلایا۔ ہمارا زیادہ تر زور آج کے دور میں وہ یہی ہے، حضور غوث اعظم نے قبر کے اندر کسی کی کس طرح مدد کر دی، حضور غوث اعظم نے مردوں کو کیسا زندہ کر دیا۔ کوئی شک نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، میں کہتا ہوں ساری کرامتیں مانتے ہیں، لیکن آج کے دور کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ہم سب حضور غوث اعظم کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو کرامات کا منکر ہو؟ سورہ نمل اٹھا کے دیکھیں، ہم تو تخت بلقیس اٹھانے والے آصف بن برخیہ کو بھی مان رہے ہیں۔ ہم نے انکار تو نہیں کیا، کرامات حق ہیں، لیکن آج کے دور کا تقاضا کچھ اور ہے۔ آج اصلی اور نقلی کے درمیان فرق واضح کرنا ہے۔ آج جو پیری و مریدی کے نام پر جہالت عروج پر ہے، اس کی مذمت کرنی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اللہ تک پہنچانے والے ایسے نہیں ہوتے جیسے یہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہے؟ من اولیاء اللہ؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، امیری ہو، غریبی ہو، کسی بھی حال میں ہو، اللہ والے پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے۔ اس کی نظر مال پر نہیں ہوتی، وہ لالچی نہیں ہوتا، وہ شہرت کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ دین کو بیچنے والا نہیں ہوتا، وہ مال کی خاطر فتوے بدلنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ہوتی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ارے ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے، قربانیاں بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، ولی کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ میں آج ہمارے لیے تو جو ولیوں کی نشانی ہوتی ہے، ولیوں کی پہچان ہے، وہ ہم نے اپنے اندازے سے خود سیٹ کی ہے، لیکن اگر قرآن سے پوچھئے نا کہ اے قرآن تو ذرا بتا کہ ولی کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ والے کون ہیں، تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ سورہ فرقان 19ویں سپاری کی سورت ہے، سورت نمبر 25 ہے اور آیت نمبر 63 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ جب تک یہ چلتا رہے انشاءاللہ
اللہ کے ولیوں کی جو صفات ہے، جو کوالٹیز ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو ان کے سائن ہیں، قرآن کیا بتاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ کلام رہے گا۔ میں حضور غوث اعظم کے اتنے کرامات بیان کر سکتا ہوں کہ جمعے کے جمعے ہوتے رہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نشانیاں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ بیان کرنا زیادہ ضروری ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے ان نیک بندوں کی صفات کیا ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی عبادات، ان کے معاملات کیا ہیں، تاکہ ہم ان صفات کو اپنائیں، اور جب ان صفات کو اپنایا جائے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے خاص بندوں، تم بھی خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان صفات کو اپنا کر ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، جس طرح یہ ولی بنی ہیں، جس طرح یہ اولیاء کاملین بنے ہیں۔ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا نا، جو فرعون کو ہنسایا کرتا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کر، ان کی طرح حلیہ بنا کر، ان کی طرح فرعون کے دربار میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا۔ ساری قوم کو جب اللہ نے غرق کیا نا، اس مسخرے کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ اس کو کیوں نہیں غرق کیا، یہی تو زیادہ میری نقل اتارنے والا تھا۔ کہا یہ محبوب کے لباس میں ہے، اس کا حلیہ موسیٰ تمہارے حلیے کی طرح ہے، میں نے اس کو غرق نہیں کیا۔ جو دشمن ہو کر بھی پیاروں کے لباس میں آ جائے اللہ اس کو نہیں مارتا، تو ہم تو ہے ہی کلمہ گو مسلمان۔ اگر ہم اللہ والوں کی صرف وہ جو ان کی عادات تھی، خصلتیں تھی، صفات تھی، اگر ان کو اڈاپٹ کر لیں تو میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ان کے صفات کو اپنایا جائے، ان کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ وعباد الرحمن، آیت نمبر 63 سورہ فرقان۔ عباد الرحمن کیا ہے؟ دیکھیں، رحمان کے بندے، عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو۔ نوکر میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے کہ آدمی جاتا ہے نا مارکیٹ غلام خریدنے کے لیے، پہلے امتحان لیتا ہے، غلام سے پوچھوں کہ کیا آپ کھائے گا، کیا کھاؤ گے؟ جو آپ کھلاؤ گے، میں تو غلام ہوں، آپ آقا ہو، وہی کھاؤں گا۔ کیا پہنو گے؟ جو پہناؤ گے وہی پہنوں گا۔ کیا کام کرو گے؟ جو کام کرواؤ گے وہی کروں گا۔ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرو گے؟ کہا جب تک آپ ڈیوٹی کروائے میں ڈیوٹی کرتا رہوں گا۔ آقا کو وہ غلام پسند آ گیا، اس کو خرید کے عزت دی ہے، گھر لے کے چلا گیا۔ یہی غلام کہے کہ جناب کھانے میں بریانی اور پلاؤ ہے تو کھاؤں گا، ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ 4 گھنٹے ڈیوٹی مجھ سے لو، ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے اوپر میں نے کام نہیں کرنا۔ ایسا غلام کوئی خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ غلام وہ ہے کہ جس کی ہر سانس اپنے آقا کی فرما برداری میں ہو۔ غلام 24 گھنٹے اپنے آقا کے ابرو کو دیکھتا ہے کہ میرا آقا کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ اور نوکر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرے گا، اس کے بعد کہے گا جناب اگر اوپر یا نیچے کوئی کام مجھ سے لوگے 8 گھنٹے سے اوپر تو اوور ٹائم لگے گا، اس کے الگ چارجز ہوں گے۔ یہ نوکر ہے۔ عباد الرحمن، یہاں نوکر کا ذکر نہیں کیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر پکارا تو عبد کہہ کے پکارا ہے۔ ہم نوکر نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہماری ڈیوٹی صرف صبح سے شام تک نہیں، کہا 24 گھنٹے تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ لباس کون سا پہننا؟ کہا جس میں تمہارا سطر نظر نہ آئے، جس میں تمہارے پردہ پورا ہو۔ خوراک کون سی کھانی؟ کہا جس کی اجازت دی ہے وہ کھا، اور جس کو حرام کہا اس سے بچنا ہے۔ مال زکوٰۃ فرض ہے، کہا تم غلام ہو، یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں۔ اتنا مال دینا کہ جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ روزے ہم پر فرض ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے عباد الرحمن کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہ کھاتے ہیں نہ پہنتے ہیں، وہ مرضی دیکھتے ہیں تو اللہ کی دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت ہماری اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ عباد الرحمن، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو یہاں پہلی خوبی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وہ شان اور شوکت کے ساتھ چلتے ہیں،
وہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تواضع، انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہمبل ہو کے چلتے ہیں، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں، ان میں وہ ایروگنس نہیں ہوتا، ان میں فخر نہیں ہوتا، ان میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ یہ ان کی پہلی صفت بیان کی ہے۔ کن کی؟ اللہ والوں کی۔ ہٹو بچوں کے نعرے نہیں ہوتے، پیر صاحب آ رہے آگے سے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، وہ ہاتھ میں لانے کی کوشش کیسی کی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں؟ وہ حضرت صاحب میں اگر اتنا تکبر ہے کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تو حضرت صاحب پھر حضرت صاحب ہے ہی نہیں۔ ہمارے سندھ میں تو وہ اب کیا کہا جائے، وہ گاڑیوں کو ہاتھ لگائے تو گاڑیوں کو چومتے رہتے ہیں کہ جی حضرت صاحب کی گاڑی تشریف لائی ہو، حضرت صاحب کسی سے ہاتھ ملانے کے بھی اوادار نہیں ہوگا، نہ میں ہاتھ نہیں ملانا۔ یہ پیر ہے، یہ ولی ہے، یہ اللہ کے قریب ہیں، جو مخلوق کو مخلوق ہی نہ سمجھے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور عزت دے دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں، مال دینے سے، صدقہ کرنے سے، مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ظالم کو معاف کر دینے سے اللہ اور عزت دے دیتا ہے، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اور عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ہم جو بہت بڑے شملے کے ساتھ ہو، انسان کو انسان نہ سمجھے، ہم اسے وقت کا ولی سمجھتے ہیں۔ کتنے بڑے منصب پر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تو وہ خود انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے یہاں مہمان آیا تو رات کے وقت سونے سے پہلے کچھ لکھتے تھے، تو لکھائی کے وقت وہ چراغ بجھنے لگا نا تو مہمان اٹھنے لگا۔ آپ نے کہا نہیں آپ بیٹھو، آپ مہمان ہو، یہ مروت کے خلاف ہے۔ کہا حضور اچھا وہ غلام سویا ہوا اس کو اٹھا دیتے؟ کہا نہیں اس کو بھی چھوڑو۔ خود اٹھے، چراغ کو درست کیا۔ تو مہمان نے کہا آپ امیر المومنین ہو کے آپ نے جا کے چراغ درست کیا ہے؟ کہ ہمارے وزیر اعظم کی طرح تھوڑی تھے۔ آج کے دور کے وزیر اعظم تو بہت اوپر کی چیز ہے، ذرا نیچے آیا نا، ذرا نچلے لیول کا کونسلر بھی ہو نا تو وہ بھی اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ تو آپ نے کہا میں جب چراغ بجھانے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور چراغ درست کرنے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، چراغ درست کرنے کے بعد بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے۔ تھوڑا سا منصب کیا ملا، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے نا، کھانے کا وقت آیا تو کہتے ہیں کوئی بکری شکری ذبح کرنی تھی، وہ ڈیوٹیاں تقسیم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم بکری ذبح کریں گے، ایک نے کہا چلو ہم چمڑی شمڑی اتاریں گے، دوسرے نے کہا ہم ذرا وہ گوشت بنا لیں گے، ایک نے کہا میں ہانڈی بنا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس ہانڈی کے لیے، آگ جلانے کے لیے میں لکڑیاں جمع کرتا ہوں۔ وہ احباب ذرا غور کریں، کون سی ہستی جن کے ابرو کے اشارے پہ اللہ قبلے بدل دیتا ہے، جن کے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، درخت اپنی جگہ چھوڑ آئے، وہ ہستی صحابہ کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اگر سفر پر ہو تو لکڑیاں اٹھانے کے لیے خود جائے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ عاجزی انکساری اپنانے سے اللہ اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جائے نا، تھوڑا سا مال آ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ تواضع پھر چلی جاتی۔ قارون یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے چاچے کا بیٹا ہے، بہت عاجز، انکساری، اور تورات کا بہت بڑا قاری، لیکن جو ہی اللہ نے مال دیا تو تکبر اس کے اندر آ گیا۔ اذ قال لقومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وہ مال لے کے جب نکلا نا قوم نے کہا کہ تو فخر نہ کر، تکبر نہ کر، اللہ پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو۔ تو مال اور دولت آنے سے دوستیاں بدل جاتی ہیں، رشتہ داریاں چھوڑ دی جاتی ہے، سگے بھائی کو ہی پھر بندہ نہیں پوچھ رہا ہوتا۔ امام غزالی کہتے ہیں تکبر کے اسباب میں سے 5واں سبب مال ہے۔ بادشاہ کے پاس خزانے ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ فرعون کو دیکھ لے، تاجر کے پاس مال دولت ہے، نوکر چاکر ہے، سامان ہے، کاروبار ہے، تو اس کے اندر بھی تکبر، جیسے قارون کی طرف۔ اسی طرح گاؤں، اب ہم تو یہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں جا کے دیکھیں نا کہ وہ وہاں کے جو چودھری ہیں، ملک ہے، یا وہ جو پٹھان اور خان ہوتے ہیں، وہ کسانوں کو کم ہی سمجھتے، غلام سمجھتے، بلکہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔
کیا یہ جملے ہم اپنے معمولی زندگی میں نہیں سنتے؟ یہ تیرے سال بھر کی کمائی میرے ایک دن کا خرچہ ہے. کیوں؟ دوسرے کی انسلٹ کرانی مقصود ہوتی ہے. او میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرو، میں تجھے ہی خرید لوں. کیا یہ جملے ہم نہیں سنتے؟ یہ کسی کی انسلٹ کرنا، خود کو کچھ سمجھنا اور اگلے کو انسان ہی نہ سمجھنا. تو اللہ والوں کی جو پہلی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ اللہ والوں میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ ہمبل رہتے ہیں. اور جو شخص تکبر کرتا ہے، تکبر کرنے والے کو روز محشر قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا نا، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، جس کو لوگ پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے جائیں گے. جہنم میں ایسی جگہ ان کو رکھا جائے گا کہ جہاں غلاظت، پیپ اور خون اور گند وہ کھایا کریں گے. کون؟ جو دنیا میں خود کو کچھ سمجھتا ہے. مجدد الفسانی سے ان کے مرید نے کہا حضور کو نصیحت کریں، تو آپ نے اپنے مرید کو نصیحت کی. آپ نے فرمایا اللہ نہ بننا اور رسول نہ بننا. مرید بڑا پریشان ہوا، کہا اللہ نہ بننا اور رسول نہ بننا، اللہ کیسے بن سکتا ہے آدمی؟ تو فرمایا جو چاہے وہ ہو جائے، یہ اللہ کی صفت ہے. جو چاہے وہ ہو جائے، یہ صفت کس کی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ صفت اللہ کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، کیوں؟ تکبر اتنا اندر گھسا ہوا ہوتا ہے. جو میں چاہوں وہ ہو جائے، جو میری رائے ہو وہ ہو جائے، جو میں سوچتا ہوں تم سارے وہی کرو. کیوں؟ میں ہوں نا. یہ میں کا لفظ ہی بندے کو مار دیتا ہے. اور رسول نہ بننا، اس سے مراد یہ تھا کہ رسول اللہ کی رائے سے جو اختلاف کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی رائے سے جو اختلاف کرے وہ کافر ہو جائے. تو اگر آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کرے تو اس کو کفر کا فتویٰ نہ دے دینا، اس کو کافر نہ بنا دینا، اس کو ظالم نہ بنا دینا. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، دوسروں کے رائے کا احترام کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں جبریل بیٹھے ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بولا حق بیان کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے جمعے سے میں اسی روایت سے ہی شروع کروں گا. ایک ساتھی نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مسجد سے کوئی قرآن ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کا تعلق مسجد سے ہو، اسے اپنی مرضی سے نہ لے جایا کرے. ایون جو مسجد کے اندر ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ بھی نہیں لے جا سکتے. مسجد جو پراپرٹی ہے مسجد کی، وہ مسجد ہی سے تعلق رکھتی ہے، اسے اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھ سکتے اور اپنی مرضی سے چونکہ یہاں بہت قرآن ہے تو میں لے جاتا ہوں. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. جو بندہ مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کر دے وہ مسجد کی ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر میں کوئی ضعیف قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مسجد کے لیے نہیں دیتے، وہ آگے یہاں سٹور کروانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. دیٹس ڈفرینٹ. ان کی نیت مسجد کے لیے وقف کرنا نہیں ہے، بلکہ ویسے چھوڑ دینا، گھر سے چیزیں نکالنے ہوتی ہیں انہوں نے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن جو چیز مسجد کی ملکیت میں دے دی ہے، وقف کر دی ہے، تو اسے اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. ایک سوال اس ویک بہت زیادہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب کسی ڈاکٹر نے کہا کہ جی اونٹ کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، پی سکتے ہیں. تو یہ تصور غلط ہے. رسول اللہ نے تو پیشاب کی چھینٹوں سے منع کیا ہے. ہاں، ایک قوم کے لیے جو آیا ہے تو وہ اس قوم کے، اب دیکھیے اضطراری کیفیت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. موت بندے پہ آئی ہو اور اتنا اس کے پاس جان بچانے کے لیے کہ وہ شراب کے گھونٹ پی لے تو پی سکتا ہے، جان بچانے کے لیے، وہ ٹن ہونے کے لیے نہیں. بعض اسی کو وہ بنا لیتے جناب ٹھیک ہے پیتے رہو، حرام کھاتے رہو. جی حدیثوں میں نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں. حرام حرام ہے، کوئی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. تو جس قوم کے لیے کہا گیا تھا ان کی بیماری دور کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہی اسی طرح تھا، تو ان کافروں کو اجازت تھی. لیکن آج کوئی وحی نہیں آتی الیاذ باللہ کہ آج بھی وہی حکم نہیں، وہ صرف خاص تھا ان لوگوں کے لیے. تو آج بھی یہی حکم ہے کہ کوئی اونٹ کا پیشاب، گائے کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.